چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب، محترم جناب رانا تنویر صاحب، محترم جناب حنیف عباسی صاحب، محترم جناب ملک ابرار صاحب، محترم جناب سردار صاحب، محترمہ مریم اورنگزیب کی والدہ صاحبہ، مجھے بات تو مکمل کرنے دیں نا، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، محترمہ سعدیہ عباسی صاحبہ، ڈاکٹر طارق فضل صاحب، چودھری دانیال صاحب، شیخ ارسلان صاحب، حاجی پرویز صاحب، سردار نسیم کے نام میں برا نہیں بنے گی، سردار نسیم صاحب، اور میرے دیگر انجم وکیل صاحب، اور میرے دیگر ضیاء اللہ شاہ صاحب، اور میرے دیگر انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، نوجوانوں، میری بہنوں، نواز شریف کے شاہینوں، السلام علیکم۔ اور سابق صدر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب، آج میں آپ کو، پنڈی والوں میری بات غور سے سن لو، آج میں آپ کو اپنی طرف سے، میاں نواز شریف کی طرف سے اور پوری مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے ڈھیروں مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں عظیم کامیابی کے اوپر جو آپ نے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں حاصل کی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی کامیابی آپ نے حاصل نہیں کی۔ میں نے چند دن پہلے سیالکوٹ میں بھی کہا تھا، اور آج پھر یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس الیکشن میں، اور جو الیکشن کے ریزلٹس آئے وہ انتہائی حوصلہ افزا ہیں۔ الحمدللہ آپ نے راولپنڈی کینٹ میں 7 سیٹیں حاصل کی، آپ نے چکلالہ میں 5 سیٹیں حاصل کی، آپ نے واہ کینٹ میں 8 سیٹیں حاصل کی، آپ نے ٹیکسلا میں 3 سیٹیں حاصل کی، مری میں 1 سیٹیں حاصل کی۔ راولپنڈی والوں، آپ نے لاہور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، لاہور کو بھی۔ مجھے اس کی بے حد خوشی ہے کہ لاہور نے بھی بڑی شاندار فتح حاصل کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مگر ماڑیاں کی پنڈی نہ مقابلہ کہیں نہیں صاحب۔ صبح ناشتہ میں ٹاپاں کھا کے ووٹاں کے پیچھے پڑی گئے ہو تسی، اور ووٹاں پائیاں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو نواز شریف کا سلام، شہباز شریف کا سلام، اور حنیف عباسی کو، ملک ابرار کو، حاجی پرویز کو، شیخ ارسلان کو، میں کس کس کا نام لوں، اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کو، یعنی مریم اورنگزیب کی والدہ کو
دانیال چودھری کو اور سردار صاحب کا سردار صاحب کو سردار نسیم کو سیما جیلانی صاحبہ کو آپ میں سے ہر ایک کو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، میں جو بات کر رہا تھا کہ سیالکوٹ میں نے کہا تھا اور یہ غلط نہیں کہا تھا کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈز یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آج سے 10-12 سال پہلے پی ٹی آئی نے آنکھ کھولی تھی۔ پی ٹی آئی نے آنکھ کھولی تھی اور اسی کنٹونمنٹ بورڈ میں اس سلیکشن میں آپ نے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر اپنی نیند آپ نے سلا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور فتح نہیں ہو سکتی، اور یہ تعزیانہ ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جس طرح یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں شفاف الیکشن ہوئے، کسی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی، اور اگر 2023 کے الیکشن میں جو کہ ہمارا مطالبہ نہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہر صورت اس قوم کو 2023 میں شفاف الیکشن مہیا کرنے ہوں گے، الیکشن کمیشن کو یہ ہمارا مطالبہ عدالت عظمیٰ سے بھی ہے، عدالت عالیہ سے بھی ہے، انتظامیہ سے بھی ہے اور مقننہ سے بھی ہے اور تمام اداروں سے ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، تو انشاءاللہ 2023 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر دفن کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج 3.25 سال بعد آج 3.25 سال بعد لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پنڈی شہر میں بھی، فیصل آباد میں بھی، کراچی میں بھی، پشاور میں بھی، پہاڑوں میں بھی اور میدانوں میں بھی، ریگستانوں میں بھی، کنٹونمنٹس میں بھی، اس ملک کے اندر ہر طبقے میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ 3.25 سال پہلے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو سلیکٹ کروا کے پاکستان کی آج تباہی ہو چکی ہے۔ اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ہاتھوں میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، جو نواز شریف کی خدمت میں جو عوامی خوشحالی کے منصوبے وہ آپ کے سامنے ہیں، میں وہ یہاں پر گنوانا نہیں چاہتا، میں وہ یہاں پر آپ کو بتانا نہیں چاہتا۔ آپ اچھی طرح واقف ہیں، چاہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو جس سے 20 گھنٹے اندھیرے ہوتے تھے، وہ ختم کر دیے۔ نواز شریف نے اس ملک کے اندر سی پیک کو لایا گیا، جس کو عمران خان اور اس کے حواریوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، دن رات جھوٹ بولا گیا۔ میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں، گوادر پورٹ ہو، ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز ہو، پبلک ٹرانسپورٹ ہو، وزیر اعظم ہیلتھ کارڈ ہو، مفت دوائیاں ہو، مفت علاج ہو، لیپ ٹاپس ہوں، لاکھوں بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیمی وظائف ہوں، پنڈی کی پبلک ٹرانسپورٹ ہو۔ میں کس بات کا ذکر کروں کہ ان 5 سالوں میں پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہی تھی، اور اگر یہ بڑا بول نہیں بولتا، یہ چوتھا دور نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ترکی کے ہم پلہ کرتا، ہندوستان کو پیچھے چھوڑتا، پاکستان کو ایک عظیم قوت بناتا۔ مگر بدقسمتی ہے، بیٹھ جائے مگر بدقسمتی ہے آج دیکھیں
महंगाई का हाल देखें। और भाई जरा खामोशी इख्तियार को ना, महंगाई का हाल देखें मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों। आज गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती। एक बाप अपनी यतीम बच्ची को कहता है जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं, कि मैं अगर तुम्हें दवाई नहीं ला के दे सकता तो मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। आज आटा और दाल और चीनी आसमान से बातें कर रही है। आज बिजली और तेल और गैस आज आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली के बिल बिजली बनकर गरीब आवाम पर टूट कर हमला कर रहे हैं। और सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है, अभी भी कहता है कि घबराना नहीं है। ओ भाई घबराना नहीं है। कौम का बुरा हाल हो गया, कौम बदहाल हो गई है माशी तौर पर। एक बेवा अपने यतीम बच्चों को एक वक्त की रोटी आज नहीं खिला सकती और वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती, अपने आप को ले जाऊं, कहां मैं आग लगाऊं, इस दुनिया को छोड़ दूं, मैं आपकी ये सूरत हाल भूख नहीं देख सकती। और आप कहते हैं कि घबराना नहीं। आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है, आपने पाकिस्तान को माशी तौर पर बर्बाद कर दिया है। दुनिया में पाकिस्तान की आज कोई इज्जत नहीं। आपने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। कर्जे लेकर पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। 22 करोड़ आवाम के हर बच्चे को आपने कर्जों में जकड़ दिया है और अब भी कहते हैं कि घबराना नहीं। ऐ मेरी कौम के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज जो महंगाई है उसने कौम के अंदर एक एहतजाजी सूरत हाल पैदा कर दी है। और मैं आज पिंडी वालों आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क में आज तहरीक का कोई जवाब बन चुका है तो वो महंगाई के खिलाफ है। आपको जल्द उठना होगा और एक तूफान की तरह महंगाई के खिलाफ आपको निकलना होगा और अवामी लहरों से इस हुकूमत को दरियाबुर्द करना होगा कि उससे पहले पाकिस्तान खुदा ना खास्ता तबाही के मुकम्मल दहाने पे न पहुंच जाए। लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। कहते थे कि 50 लाख घर देंगे। एक 6 अफराद का घराना अपने किराए का जो मकान किराए पे है उसका किराया नहीं अदा कर सकता। और मैं आपको आज ये बताने आया हूं, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अगर ये दौर नवाज शरीफ की क़यादत में होता तो शेखियां बिखारने और सस्ते नारे लगाने तो बड़े आसान हैं, लेकिन नवाज शरीफ की क़यादत में जो काम अवामी खिदमत के अजीम मंसूबे जो मुकम्मल होकर आपको आज फायदा पहुंचा रहे हैं, मैं उसकी बुनियाद पर और अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूं बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कि हमने 2018 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम लाखों घर बेघरों के लिए, जिनके लिए खुदा का आसमान छत का काम देती है और खुदा की जमीन फर्श का काम देती है, उनके लिए हम आज 3 साल बाद लाखों घर बनाकर गरीब और यतीम के हवाले कर चुके होते और इस कौम के आगे सुरखरू हो चुके होते। और 2014 से लेकर 18 के दौरान 50 लाख लोग बरसरे रोजगार हुए थे। आज लाखों लोगों को और रोजगार मिल रहा होता और जिस तरह डॉलर को आज पर लग चुके हैं, बुलेट ट्रेन की तरह
ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے آج 170 یا 170 روپے یا 71 روپے ڈالر کی قیمت ہو چکی ہے. بتائیے کہ اس سے جو دوائیاں باہر سے آ رہی ہیں، پہلے ہی دوائیوں کے نام پر جو اربوں روپے کا ڈاکہ پڑ چکا ہے. چینی جو کہ 52 روپے تھی نواز شریف کے زمانے میں، آج 110 روپے 108 روپے. بتاؤ، زور سے بولو نا، چینی کتنی ہے؟ 110 روپے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، چینی 110 روپے جہاں پہنچی، آٹا 70 روپے سے کراس کر گیا. آپ بتائیے کہ نواز شریف کے دور میں، پنڈی والوں یاد کرو وہ دن جب میں یہاں پر آیا کرتا تھا رمضان شریف کے مہینے میں، اور سستا بازار لگتا تھا، سستا آٹا ملتا تھا، کھلے بندوں جتنے مرضی توڑے اٹھا لیں. آج لائنیں لگتی ہیں اور غریب ماں اور بہنوں کو جس طرح وہاں پر ان کی عزت کو وہاں پر اچھالا جاتا ہے کہ لمبی لائنوں میں ان کو لگایا، اور ملتا پھر 1 کلو چینی 110 روپے پہ. میرے بزرگوں بھائیوں، دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا بدترین زمانہ کبھی نہیں دیکھا تھا. اور بجلی، ابھی میں نے آ رہا تھا لاہور سے پنڈی، اور میں نے ایک ویڈیو سنی، اور ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی جب اس کا بل آیا بجلی کا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، کبھی نواز شریف کے دور میں یہ ہو سکتا تھا؟ بتاؤ مجھے. اس لیے تیار ہو جاؤ، ہم نے اس حکومت کی مہنگائی کے خلاف تحریک چلانی ہے، ان کو سبق سکھانا ہے، ان کو سیاسی طور پر شکست دینی ہے، پاکستان کو عظیم بنانا ہے، قائد کا پاکستان بنانا ہے، پاکستان کا جھنڈا عظیم بنانا ہے. انشاءاللہ محنت کرو، محنت کرو، دیانت سے، امانت سے، خون بہو، پسینہ بہو، پاکستان عظیم بنے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان کو عظیم بناؤ گے، پاکستان کو عظیم بناؤ گے، قائد کا پاکستان بناؤ گے، محنت کرو گے، کریں گے، ہمت کرو گے، کریں گے، مہنگائی کے خلاف نکلو گے، نکلیں گے، اس حکومت کے خلاف نکلو گے. نکلیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان، زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، نواز شریف. زندہ باد. وزیر اعظم